وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم تعمیر بیت اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی مکہ والوں کے لیے اس کا ذکر کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر توحید میں داخل ہونے لگے، موحد بننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مرکز بنایا تاکہ لوگ وہاں عبادت کریں، وہاں نماز پڑھیں، وہاں اپنے رب کو پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرکز بیت اللہ کو بنایا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی، بیت اللہ کی تعمیر ان کی بنیادوں پر کی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ کے نشانات پہلے موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تھا۔ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، اس میں یا اس کے علاوہ کوئی اور حوادثات کے اندر اس کی وہ عمارت جو تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس مقام پر چھوڑ کر آئے تھے وہاں ایک ٹیلے کی کیفیت تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی ان بنیادوں تک رسائی عطا فرما دی۔ جیسا کہ پہلے پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کا پتہ بتلایا۔ اور ایک تو یہ حکم دیا اللہ تشرک بھی، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک میں نہیں ٹھہرانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ وَالْقَائِمِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاک صاف کرنا ہے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اسی طرح رکوع کرنے والوں کے لیے بھی، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو اعلان کر دو حج کا، یعنی بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئیں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ پیدل آئیں اور دور دراز علاقوں سے آئیں، اور ایسی سواریوں پر سوار آئیں، جو سوار ہو کر آئیں جو سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جائے، یعنی اونٹ وغیرہ اس طرح کی سواریوں پر سوار ہو کر اس گھر کی طرف آئیں، یہ آپ اعلان کر دیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا مرکز، مسلمانوں کا مرکز اور موحدین کا مرکز، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے والوں کا مرکز وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ ربنا تقبل منا، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے
قبول فرمایا اور لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا میلان اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، یہ کافی عرصے تک، بڑے لمبے عرصے تک یہ تعمیر رہی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا جب دور آیا تو مشرکین مکہ، اس علاقے کے جو مشرک تھے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، یہ پرانی تعمیر ہے اور یہ اب جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اس کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تعمیر کرنے کے لیے تمام اس علاقے کے جو بڑے تھے ان کو بلایا، اور بلا کر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے حلال مال میں سے اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی مدد کرو۔ تو لوگوں نے اپنا جو حلال مال تھا وہ لے آئے، تھوڑا تھا، اس مال کے ذریعے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 3 طرف سے تعمیر ہو گئی، 4تھی طرف سے تعمیر پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے کہ وہ پیسے ختم ہو گئے جو حلال کے تھے۔ اب وہ حرام تو لگانا نہیں چاہتے تھے، اگرچہ مشرک تھے، جس طرح بھی تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، لیکن مانتے تھے۔ تو انہوں نے بیت اللہ کی یہ خدمت کی کہ ہم اس کے اندر اپنا حلال مال، حلال پیسہ لگائیں گے۔ تو انہوں نے 3 طرف سے اس کی تعمیر کی، 4تھی طرف سے جب تعمیر پوری نہیں کی، دیوار کو چھوٹا کر کے انہوں نے وہاں تعمیر کر دیا، جس سے کچھ جگہ بیت اللہ کی بہر آ گئی، جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جو بیت اللہ سے علیحدہ ہوئی جگہ ہے۔ تو یہ جگہ بیت اللہ کے اندر کی تھی، بہر آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہو جائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کر دوں، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، کفر سے نئی جو ہے نا اسلام کی طرف آئی ہے، کہیں ان کے اندر یہ بات فتنے کی کیفیت نہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر بیت اللہ کی تعمیر ویسے کرا دی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، اس طریقے سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرا دی۔ لیکن حجاج بن یوسف نے چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرا دیا تھا، تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر ویسے کرا دی جیسے پہلے تھی، یعنی انہوں نے تعمیر کرا دی۔ کل کو اگر یہ تعمیر چلے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس تعمیر کو توڑوا کر جو مشرکین مکہ والی جو ہے نا تعمیر تھی ویسے کر دی دوبارہ، یعنی حتیم کو پھر بہر نکال دیا، اور اس نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ شاید حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کے مطابق ایسے کیا ہے، اپنی تمنا کے مطابق ایسے کیا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کے سامنے تو یہ حدیث تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنی، تو اس کو جو ہے نا اس بات پر شرمندگی ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر دیا۔ پھر مہدی کا دور آیا جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مہدی جو ہے نا وہ خلیفہ بنا، تو مہدی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پھر اسی بارے میں پوچھا، کہا کہ میرا دل بھی ایسے کر رہا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی تھی ویسے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میں بھی ویسے کر دوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا، فرمایا یہ تو بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، لوگ بیت اللہ کی تعمیر کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھیں گے، یہ تو یہ سمجھیں گے کہ فلاں بادشاہ نے ایسے کر دیا، فلاں بادشاہ نے ایسے کر دیا، اب اس کو ایسے رہنے دیجئے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مرکز عطا فرمایا ہے اس مقصد کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے، اور بیت اللہ جا کر وہاں عمرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس بیت اللہ کے اندر عام آدمی تو جا نہیں سکتا، ہاں بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بہر جو ہے نا کر دیا، جو حتیم والی جگہ تھی، تاکہ عام لوگ بھی
اس حتیم میں جا کر عبادت کر کے وہی لذت حاصل کر سکیں عبادت والی، جو ان کی تمنا یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرتے تو ہمیں لذت اور آتی، ہمیں جو ہے نا اس کے اندر مزہ اور آتا۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو حتیم عطا فرما دی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حتیم میں کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں عبادت کر لو، ایسے سمجھو کہ بیت اللہ کے اندر عبادت کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کے وجہ سے یہ حتیم بہر ہے، عام لوگوں کو وہاں عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ